السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عربی زبان کا لفظ ہے مع، جس کے معنی ہیں کے ساتھ، کے سمیت، بشمول۔ کچھ لوگ اس میں ہے کا اضافہ کر کے مع لکھتے ہیں اور کچھ اس میں بے کا مزید اضافہ کر کے بما لکھتے ہیں، بلکہ بما لکھتے ہیں، لیکن یہ دونوں صورتیں نادرست ہیں۔ یہاں مع لکھنا ہی کافی ہے۔ اس میں بے کا اضافہ شاید اس کے مفہوم میں کے کا اضافہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مع میں کے کا مفہوم پہلے سے موجود ہے۔ قواعد کی روح سے مع متعلق فعل ہے، جسے انگریزی میں ایڈورب کہا جاتا ہے، اس لیے اس میں بے غیر ضروری ہے، لہذا مع لکھنا ہی کافی ہے۔ مثلا مع الخیر یعنی خیر سے یا خیریت کے ساتھ، مع السلام، جو لوگ عرب ممالک میں رہتے ہیں وہاں پہ سلام کرنے کا یہی طریقہ ہے، مع السلام یعنی سلام کے ساتھ۔ کبھی خط کے آخر میں یوں بھی لکھا جاتا ہے مع السلام والاحترام، یعنی سلام اور احترام کے ساتھ۔ بعض لوگ شادی کے دعوت نامے پر بما اہل و عیال یا بما اہل و عیال لکھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ مع اہل و عیال لکھنا کافی ہے، یعنی اہل و عیال کے ساتھ۔ اسی لفظ مع سے ایک لفظ بنا ہے معاً، اس کے لفظی معنی ہیں ایک ساتھ، ایک ہی وقت میں، اکٹھے۔ اردو میں اسے فوراً یا اچانک کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی معاً یہ کام ہو گیا۔ اسی لفظ مع سے معیت کا لفظ بنا ہے، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہیں ساتھ یا ہمراہ ہونے کی حالت یا کیفیت، ہمراہی، ساتھ ہونا۔ معیت یعنی میں اس کی معیت میں فلاں جگہ گیا۔ معیت میں میم پر زبر ہے اور یہ پر تشدید زبر کے ساتھ۔ صحافت میں زبان کی صحت بنیادی اہمیت کی حامل ہے، مگر گزشتہ چند اشروں بالخصوص جب سے کمپیوٹر کمپوزنگ رائج ہوئی ہے، اردو اخبارات اور جرائد میں زبان و بیان کی طرح طرح کی غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ان میں سے بعض نمایاں غلطیوں کی اصلاح پیش کیے دیتے ہیں۔ سال اور برس۔ سال فارسی لفظ سے اور برس ہندی کا لفظ ہے، دونوں 12 مہینے کی مدت کے لیے مستعمل ہیں۔ ان دونوں کو کسی عدد کے ساتھ واحد یعنی سال اور برس ہی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی عدد آ رہا ہو 10 سال یا 10 برس، جیسے 1 سال، 1 برس، چند سال، چند برس، 2، 10، 100، 1000 وغیرہ کے ساتھ بھی سال اور برس ہی لکھنا چاہیے، جیسے 5 برس، 10 برس یا 6 سال۔ بلکہ غیر معینہ مدت کے لیے بھی کئی سال یا کئی برس ہی لکھنا چاہیے یا کہنا چاہیے۔ سالوں یا برسوں میں زبان کے اعتبار سے ضم کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ سالوں برادر نسبتی یعنی سالے کی جمع بھی ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ البتہ سالہ سال لکھا جا سکتا ہے، مگر یہ یاد رہے کہ سالہ سال جہاں ہم لکھتے ہیں تو برسوں کی بجائے برس ہا برس لکھنا غلط ہے، کیونکہ ہاں فارسی میں اسماء کی جمع کے لیے آتا ہے، جیسے عمر ہا، روز ہا یا اردو میں روز ہا۔ علامہ اقبال کا ایک فارسی شعر ہے کہ عمر ہا در کعبہ بت خانمی نالد حیا، تاز بزم عشق یک دانہ راز آیت دو، یعنی زندگی کعبے اور بت خانے میں مدتوں روتی رہتی ہے، تب کہیں عشق کی بزم سے ایک دانہ راز منظر عام پر آتا ہے۔ اقبال کی اسی مفہوم کا اردو شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، یعنی نرگس کا جو پھول ہے بیچ میں سیاہ یعنی بے نور ہوتا ہے، اسے اپنی بے نوری پہ رونا آتا ہے، اور بڑے عرصے کے بعد باغ میں بمشکل کوئی دیداور آتا ہے، کوئی بلبل آتا ہے جو نرگس کے پھول کی قدر کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ دانائے راز اور دیدہ افراد کسی قوم میں مدتوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ خیر، ہندی الفاظ کے ساتھ ہا کا استعمال
اہل زبان کے نزدیک غلط ہے، لہٰذا برس ہا برس نہیں لکھنا چاہیے۔ علاوہ ازیں عربی ترکیب میں عام الحزن کا ترجمہ فارسی ترکیب میں سال غم لکھنا بھی غلط ہے، اس کو اردو ترکیب میں غم کا سال کہنا چاہیے۔ اسی طرح سال نو کے بجائے نیا سال لکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح شخصیات کے ساتھ سال کی ترکیب، مثلا سال اقبال یا سال قائد اعظم، یہ نازیبا ہے۔ اب ایک اور ترکیب ہے برائے کرم یا براہ کرم۔ اب برائے اور براہ یہ دونوں فارسی الفاظ ہیں۔ برائے کے معنی ہیں کے لیے، اور براہ کا لفظ ذریعے سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عموماً خطوط میں ایسا لکھا جاتا ہے کہ برائے مہربانی خط کا جواب جلد دیجیے گا، یا برائے مہربانی یا برائے کرم میری کتاب جلد واپس کر دیں۔ تو برائے کا یہ استعمال غلط ہے، ایسے معنوں میں براہ مہربانی لکھنا چاہیے یا براہ کرم لکھنا یا کہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں براہ کرم یا براہ نوازش بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا براہ کرم مجھے فلاں عبارت کا مفہوم سمجھا دیجیے، یا براہ نوازش مجھے فلاں شعر کا مطلب بتا دیجیے۔ برائے کا صحیح استعمال کہاں ہوگا؟ مکان برائے فروخت میں، یا لائبریری برائے افادہ عام، یا سامان برائے نیلام۔ ایک اور غلطی جو کہ اہل یعنی والے اور اہالیان کے حوالے سے ہوتی ہے۔ عربی لفظ اہل جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہل علم، علم والے لوگ، اہل شہر، شہر کے باشندے، اہل وطن، وطن کے لوگ، خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں۔ بعض دوست اہل کی جمع اہالی یا اہالیان استعمال کرنے لگے ہیں۔ مثلا آپ کی تشریف کے منتظر اہالیان شہر۔ اس طرح لکھنا غلط ہے۔ اہل خود جمع کا مفہوم دیتا ہے، اور اہل شہر جمع کی ترکیب ہے۔ کسی ایک شخص کو اہل علم یا اہل رائے یا اہل قلم یا اہل ذوق ایسا لکھنا یا کہنا غلط ہے۔ اس کے لیے صاحب علم، صاحب رائے، صاحب قلم یا قلمکار کہنا یا لکھنا چاہیے۔ اہل کے ایک اور معنی بھی ہیں جو کہ قابل یا لائق کے ہیں، اور یہ اس میں صفت ہے۔ مثلا احمد اس کام کا اہل نہیں، یا قیادت کے اہل لوگ کم پڑ گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور غلطی ہے جو کہ معرکہ آرا کے حوالے سے کی جاتی ہے، جیسے میدان جنگ میں مقابلے کے عمل کو معرکہ آرا ہونا یا معرکہ آرائی کہا جاتا ہے، مگر کسی بہت اعلیٰ کارکردگی کو بھی بطور اسم صفت معرکہ آرا کہا جاتا ہے۔ مثلا مقدمہ شعر و شاعری حالی کی معرکہ آرا تصنیف ہے۔ علامہ اقبال اپنی نظم شکوہ میں کہتے ہیں، تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی صحراؤں میں۔ لیکن کچھ عرصے سے معرکہ آرا کو عام طور پر شاید اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے معرکۃ الآرا لکھا جا رہا ہے، جو کہ صریحاً غلط ہے۔ یہ عربی ترکیب ہے اور معرکہ آرا فارسی ترکیب ہے۔ جیسے بابر پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی سے معرکہ آرا ہوا۔ ان معنوں میں معرکۃ الآرا کی عربی ترکیب بڑی فاش غلطی ہوگی، کیونکہ آرا عربی میں رائے کی جمع ہے اور متذکرہ جملے میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ اس طرح اردو میں کسی اہم کام کی تعریف کرنے کے لیے معرکہ آرا استعمال ہوگا، معرکۃ الآرا نہیں۔ بعض حضرات فارسی ترکیبوں جیسے رزم آرا، روشن آرا، جہاں آرا وغیرہ کے آگے بھی حمزہ ڈال دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہ ترکیبیں فارسی مصدر آراستن یعنی سجانا سے ماخوذ ہیں، لہٰذا انہیں عربی اسم جمع آرا کی طرح نہیں لکھا جا سکتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔